ہم آپ دیکھ رہے ہیں جو پڑھے لکھے دوست ہیں، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، یہ 5 جلدیں ہیں، اتنی بڑی ہے، جلد نمبر 4 ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 74 پر چاروں فقہا کے امام، فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان چاروں کا متفقہ فیصلہ یہ دے رہے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو غیر شادی شدہ، یعنی وہ لڑکی جس کے ماں باپ نے ابھی اس کی شادی نہیں کی ہے، اسے اپنے معاملات کا اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار اس کے والدین کو ہے۔ ٹھیک ہے، نماز روزے کی ادائیگی میں یہ اختلاف کرتے ہیں نا، ایک امام کہتے ہیں رفع دین کرو، دوسرے کہتے ہیں نہ کرو، کوئی کہتا ہے اس طرح سے کرو، کوئی کہتا ہے اس طرح، لیکن اس معاملے میں چاروں امام متفق ہو گئے کہ نہیں، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ آج ہمیں دلیلیں دی جاتی ہیں جی اسلام پسند کی شادی، تو میں نے یہ دوبارہ پھر میں آخر میں بتا دیتا ہوں، سورہ بقرہ شریف میں آیت نمبر 272 میں اور 232 اور 234 میں 2 عورتوں کی حالت بتائی گئی ہے، جس سے طلاق ہو گئی ہے، جس کا خاوند فوت ہو گیا، ان کو اپنا حق استعمال کریں، لیکن ان کے لیے بھی یہ شرط لگائی گئی ہے بالمعروف۔ وہ معروف کیا ہے کہ اس کا بھائی ہو، اس کا خامند، اس کا دادا ہو، اس کا والد ہو، اس کا چچا ہو، کوئی مرد جو اس کا قریبی ہے، وہ اس کے معاملات کا، اس کو بھی جب نکاح ہونا ہے تو فرمایا نکاح وہ اپنا خود وہ نہیں کر سکتی، نکاح میں بھی وہ اپنے ولی کی محتاج ہے۔ آج اس قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس قانون کے ذریعے ماں باپ کے سر پہ خاک ڈالی جا رہی ہے، اس قانون کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور ماں باپ بیچارے روتے پھرتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا درخواست کر سکتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق دے، جن سے ہماری بھی عزت رہے، ہمارے ماں باپ کی بھی عزت رہے۔